هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کرواتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو. وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کرواتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں سفر کر رہی ہوتی ہو، محو سفر ہو، اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں. کچھ کشتیاں بڑی اچھی چل رہی ہیں، موافق ہوا کے مطابق ہیں. تو اگر اس وقت اچانک ان کشتیوں پر تیز آندھی آئی اور سمندر کی جو موجیں ہیں وہ ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اس آندھی کے اندر، اور لوگ یہ یقین کر لیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکی ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے دعا کرتی ہیں. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر دعا کرتی ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آج سورہ یونس کی آیت نمبر 22 سے بیان تھا. آگے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکا زمین میں ناحق بغاوت اور فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، فساد کرنے لگتے ہیں. یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تو اے لوگو تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی ہے، یعنی وہ نقصان دہ تمہارے لیے ہی ہے. متاع الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے. تو آج آیت نمبر 22 سے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات بیان کی تلاوت کی، آیت نمبر 22 اور 23، اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کیونکہ طویل آیات ہیں، کہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کرواتا ہے. سفر کروانے والا وہی ہے. بظاہر آپ گھوڑے پر بیٹھی ہیں یا کشتی میں بیٹھی ہیں یا اونٹ پر بیٹھی ہیں یا ریل گاڑی میں بیٹھی ہیں یا جہاز میں بیٹھی ہیں، سفر وہی کروا رہے. جیسے قرآن کریم میں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، یا ڈاکٹر کی میڈیسن شفا نہیں دیتی، وہ تو سب اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں،
ان کے جو آگے نتائج ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، وہ تو اسباب میں جو اس نے پیدا کی ہیں. وہ اذا مرضت فہو یشفین. مگر ہم بیماری کے اندر جاتے کس کے پاس ہیں؟ حکم یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، وہاں سے دوائی. لیکن شفا صحت اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ جو میڈیسن دے گا آپ کو، پرسکرائب کرے گا یا پرسکرپشن دے گا، ان میڈیسنز کے اندر بھی کوئی شفا نہیں ہے. شفا اور تندرستی کس کے اندر ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا اور تندرستی تو میں دیتا ہوں، نہ ڈاکٹر دیتا ہے، نہ وہ جن سی دوائیں ہیں وہ دیتی ہیں. تو اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ وہی ہے جو تم کو خشکی یا سمندر میں سفر کرواتا ہے. بظاہر تو آپ جہاز پر جا رہی ہیں، ٹرین پر جا رہی ہیں، گھوڑے یا اونٹ کے اوپر یا بحری جہاز کے اوپر جا رہی ہیں. سفر کروانے والا وہ ہے. اگر وہ نہ چاہے تو یہ سفر کہاں سے ہوں گے؟ حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو اور وہ کشتیاں ہوا کے عین موافق چلتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کو لیے جا رہی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہو رہی ہیں، اور اچانک ایک آندھی آ جائے اور تیز ہوائیں آ جائیں. اب آج جیسے آپ کے سامنے یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائلز کے اندر آپ ہزاروں ایسی وہ دیکھتے ہیں لگی ہوتی ہیں پوسٹیں جون سی ہیں، جس میں آپ کو بحری جہاز کوئی سمندر میں ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا تو کوئی کیسے، مگر اچانک اس میں آندھی آ جائے اور طوفان آ جائے جون سا، اور وہ طوفانی موجیں جو ہیں وہ ہر طرف سے جہاز کو گھیر لیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اب ہم پھنس چکی ہیں جون سی ہیں اور اب شاید ہماری موت واقع ہو جائے. فار ایگزامپل ہماری موت ایسے وقت میں سب جہاز، جب ہوائی جہاز آپ کا ٹیک آف کرتا ہے اور ہوا میں جس وقت وہ فلائی کرتا ہے تو جو لوگ اس میں سفر کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر سکون سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جا رہی ہیں. لیکن اگر ہلکی سی بھی اس میں جنبش آتی ہے تو ہر طرف سے اللہ یا اللہ، ایک دم یا اللہ مہربان، اللہ کا نام ایک دم ہر طرف سے بلند، ساروں کے دل بیٹھ جاتی. کبھی جنہوں نے زیادہ سفر کیا انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں. کبھی جہازوں کے اندر ایسے مناظر دیکھنے میں نظر ہمیشہ نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں نظر، تو انہوں نے یہ منظر دیکھے ہیں. تو اگر وہ ہر طرف سے سمندر کی موجیں گھیر لیں جون سی ہیں اور وہ طوفان میں پھنس جائیں تو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ دین کے ساتھ بڑے خالص ہو کرنا پھر وہ دعا کرتے ہیں اور پھر وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو پھر ہم ضرور ایک دفعہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لے. یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ احسان فرما دے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہم غالباً بغداد سے دبئی کے راستے ہم مالدیو جانے کے لیے سری لنکا جا رہے تھے. تو جو جہاز تھا وہ کوئی ایک سیکنڈ کے لیے جہاز میں وائبریشن آ جائے اور وہ تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. اس کے اندر تقریباً 10 منٹ کے لیے وہ جو جہاز کے اندر تھی نا ایک عجیب و غریب وائبریشن شروع ہو گئی. تو ایسے تھا کہ جیسے ذہن ہی معاف ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کی زبان پر سوائے اللہ کے اور کوئی نام نہیں آتا، سوائے اللہ کے کوئی نام. اس وقت جون سے مجھے اچھی طرح وہ بات یاد ہے جون سے ایسے بہت دفعہ ہوا. کہنے کا مقصد یہ، اب وہ طوفان میں پھنس چکی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اب بس ہمارے جون سے نا کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مرنے کا وقت آ گیا یا یہ کشتی ڈوبنے کا وقت آ گیا. تو اللہ پاک فرما رہے اس وقت پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو پھر تو ہم تیرے ضرور بھی شکر گزار بندے بن جائیں گے. جیسے پچھلی چند آیات میں گزرا تھا، چند آیتیں پیچھے چلے جائیں تو درس میں گزرا تھا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہو اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس وقت اللہ کو پکارتے، اور جیسے ہی
پھر وہ پریشانی چلی جاتی ہے تو پھر اپنی اسی روش کے اوپر لوٹ جاتے ہیں، انہی قدموں کے اوپر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پر تھوڑی سی آگے ایک کشتی کی، ایک بحری جہاز کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کشتی جو بڑی ہوا کے موافق چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے بحری جہازوں کے اندر یا فیریز کے اندر یا کروز کے اندر سفر کیا ہے وہ اس مثال کو بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں جو ان سے۔ تو پھر آگے فرمایا آیت نمبر 23 کے اندر کہ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو پھر وہ یکا یک زمین میں ناحق بغاوت فساد کرنے لگتی ہیں، پھر یعنی پھر اپنی روش کے اوپر واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر وہی فسادی اور پھر وہی بغاوت اور پھر وہی چیز۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہے، یہ جو بغاوت تم کر رہے ہو نا دوسروں میرے سامنے، تم یہ بغاوت تو تمہارے لیے، اس کا نقصان مجھے، یہ تمہیں سارا اس کا نقصان ہے جو ان سے، اصل نقصان تو تمہیں۔ تو دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جب تم آؤ گے نا ہمارے پاس، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو کام تم کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے ابھی ٹرانسلیشن رکھی ہے، اب آپ آ جائیں اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف۔ تو ام حکیم بنت حارث اکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، دلائل النبوت کے اندر ہے یہ، ان کے عقد میں تھیں۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب جس دن مکہ فتح ہوا تو وہ اسلام لے آئیں، اور ان کے جو خاوند ہیں جو اکرمہ تھے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا۔ اب وہ ایک کشتی میں بیٹھے، اور وہ کشتی جو سی ہے وہ طوفان میں پھنس گئی۔ ایک کشتی میں وہ بیٹھے، مکہ سے نکل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور بعض روایتوں میں نے پڑھا جدہ کے راستے وہ بھاگ رہے تھے۔ تو اکرمہ نے جب دیکھا نا کشتی طوفان میں پھنس گئی ہے، اور کشتی چونکہ آگے سمندر میں جا چکی ہوئی تھی، تو اس نے نا بتوں کی دہائی دینی شروع کر دی، بتوں کو یاد کرنا شروع کر، لات اور عزا کو، ان بتوں کو اس نے پکارنا شروع کر دیا۔ تو کشتی والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس طوفان میں جب تک تم سچے دل کے ساتھ اللہ کو نہیں نہ پکارو گے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ کو پکارو، کن بتوں کو پکار رہے ہو؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد وہی تھا جو 2-3 دن پہلے کے درس قرآن میں بات گزری تھی کہ یہ بے وقوف انہی بتوں کو پوچھتے ہیں جو راستے میں ان کے پاؤں میں پتھر پڑے ہوتے ہیں، ان پتھروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو تراشتے ہیں ہتھوڑوں سے، ان کو شکلیں دیتے ہیں، اور پھر انہی کو سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جون سے ان بے وقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ جو پتھر جون سے بظاہر تمہارے لیے خدا بننے میں خود تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہیں کیا کوئی نفع دیں گے یا کیا تمہیں کوئی نقصان دیں گے۔ تو اب وہ اس نے اکرمہ نے کیا کیا، ابو جہل کے بیٹے نے، اس نے بتوں کی جو سی ہے دہائی دینی شروع کی۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ جب تک تم اللہ کو اخلاص کے ساتھ نہیں نہ پکارو گے یہ معاملہ حل نہیں ہونا، یہ کشتی گئی۔ تو اللہ کے سوائے اس اللہ ہی ہے جو اس طوفان سے نجات دلا سکتا ہے، تم بتوں کو۔ اب اکرمہ نے سوچا کہ یار یہ جو مجھے کشتی والی بات کہہ رہی ہیں، اس نے دل میں سوچا کہ اگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ ہی فریاد کو سنتا ہوگا۔ اگر سمندر میں اللہ فریاد کو سنتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ ہی فریاد کو سنتا ہوگا۔ تو اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ اچھا اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو پھر میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سرکار کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اور اس روایت میں تو ایسے ہی ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، گو کہ اس میں بے شمار روایات ملتی ہیں، مگر اخیر وہ اسلام لے آئے تھے۔ جیسے بھی ان کی بیوی حضور کے پاس ان کو لے کر گئی، جب اس نے کہا کہ نہیں وہ مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، وہ مار دیں گے مجھے قتل کرو، اس نے کہا چھوڑو، تمہیں کیا پتہ وہ کتنے رحیم اور کتنے وہ کریم اور کیا ان کی شان ہے جون سی، تمہیں کیا پتہ۔ تو خیر، تو پھر اس نے ایسا ہی کیا، اور جب
اللہ نے اس کو اس کشتی و اس طوفان سے بچا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اللہ کے رسول کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا وہ منظر ہوگا کہ اسی سواری کے اوپر حضور بیٹھے ہوئے تھے اور اسی سواری کے اوپر حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا وہ منظر، کیا وہ سعادت، اور کیا وہ برکت، اور کیا وہ رحمت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا ہے بیٹے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کو بجا لانے کی 100% کوشش کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو پھر 100% اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے، تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو، اللہ کی رضا کی حفاظت کرو تو تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم اللہ کی کہ اللہ راضی کس چیز میں ہے، تم یہ سمجھ لو کہ یہ فار ایگزامپل تمہارے پر کوئی تکلیف ہی آ گئی تو تم یہ سمجھ لو کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ تم پر کوئی مصیبت بھی اس وقت تک نازل نہیں ہوتی کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے وہ ایک لوح محفوظ میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر تم، یعنی حضور نے فرمایا تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو تو تم اس کی رحمت اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی رحمت، اور تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو تو تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو جب تم سوال کرو، حضور نے فرمایا تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اصل چیز یہ جو دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی جون سی ہیں، اس میں جو بتایا گیا اور جو بتایا جا رہا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی رحمت کی ایک اور نشانی اور ایک خاص انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے فضل سے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کیا جن سے تم کتنی ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتے ہو، ہزاروں میل کا۔ اگر یہ تیز رفتار سواریاں نہ ہوتیں تو تم بحر و بر کی وسعتوں میں کھو جاتے، تم ان کو طے کرنا ہی مشکل ہو جاتا جون سا۔ بھئی جب جہاز نہیں تھے تو آپ کو دنیا میں ایک کونے سے دوسرے یا مختلف ملکوں کے اندر سفر کرنے میں کئی مہینے کئی سال لگ جاتے تھے، کئی سال آپ کو لگ جاتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے جون سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سواریاں جون سی ہیں یہ بنائی ہیں، یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ سواریاں نہ بناتا تو تم یہ سفر کری، آج بندہ جہاز پر یہاں پر بیٹھتا ہے اور کتنے 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کے اندر 10 گھنٹے کے اندر وہ سمندر پار ہزاروں میلوں اور 12-13 ہزار کلومیٹر کا ہم سفر طے کر جاتے ہیں جون سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے میں عمریں ختم ہو جاتی مگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، اور پھر تم یہ جو سمندر کے پانی ہیں تو یہ فقط یہ جو بحری جہاز اس میں چل رہے ہیں یہ اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ اس نے ایسی سواریوں کا بندوبست کیا کہ کھلے میدان ہوں یا پہاڑ ہوں یا جنگل ہوں یا ریگستان ہوں، ریگستانوں میں اونٹ، آج جیسے ٹرین یا جہاز جون سے، دریا اور سمندر جون سے، اور فضاؤں کے اندر یہ جو آج لاکھوں کروڑوں جہاز اڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جون سا ہے۔ تو اگر یہ سہولتیں نہ ہوتیں اور یہ علم اور یہ تعلیم اس کی ترقی نہ ہوتی اور تو یہ تجارت ہی ایسی نہ ہوتی، اس وقت بزنس ہی ایسا نہ ہوتا، اتنا بزنس ہونا تھا اگر یہ جہاز نہ ہوتے، بحری جہاز نہ ہوتے یا یہ ٹرینیں نہ ہوتیں تو یہ بزنس ہی نہیں ہونا تھا، تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو ہرگز اس لیے تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں پھر ہرگز کسی اور طرف توجہ نہیں بلکہ صرف ایک اس اللہ کی طرف تمہیں توجہ رکھنی چاہیے۔ تو مگر مثال اللہ نے کیا دی کہ جب غم اور
مصیبتوں کے بادل گھر جاتے ہیں اور بظاہر جو رابطے ہوتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی مثال اللہ نے سمندر کی دی کہ سمندر میں اگر طوفان آ جائے اور وہ کشتی جو پہلے بڑی صحیح سیدھی سادی چل رہی تھی اور اب وہ ڈوب رہی ہے اور انسان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے نا اس آیت کے اندر، جس کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جون سی ہے، تو اصل میں اس وقت انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کو یقین آنے لگتا ہے اس کو یقین آنے لگتا ہے کہ جس کو ماننے سے بھلے وہ کافر بھی تھے، جیسے میں نے آپ کو اکرمہ کی مثال دی، پہلے تو وہ نہیں نا خدا کو، وہ تو بتوں کو پوچھتا تھا اور وہ بتوں ہی کو پکار رہا تھا جان سے، تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں کافروں کو بھی اللہ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اس وقت ان کی توجہ آٹومیٹکلی اس طرف چلی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس جو اصل میں مالک حقیقی ہے ہر ایک کا، جو خالق کائنات ہے، اس وقت بت بھی یاد نہیں رہتے جو ان سے۔ اکرمہ کو اس وقت بت یاد رہے، اس نے کہا نہیں، اگر میں اس مصیبت سے بچ گیا، یہ جو طوفان آ گیا، یہ جہاز بحری جہاز یہ سمندر میں ڈوبنے سے بچ گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لوں گا جو ان سے۔ مگر اس وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں جو ان سے گڑ گڑاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے ایک دفعہ بچا لیا تو آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں بس شکر گزار بندہ بن جاؤں گا اور تیری بارگاہ میں ہی گڑ گڑاؤں گا جون سے، اگر تو نے مجھے ایک دفعہ زندگی دے دی جون سی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو نوازتا ہے اور اس کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو پھر سے کنارے پر لگا دیتا ہے، اصل میں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، تو اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ دوبارہ پھر سے اپنی اسی بغاوت، اسی فساد اور اپنی اسی روش کے اوپر واپس لوٹ آتے ہیں۔ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں، مرتے وقت، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس ناگہانی آفت میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا وعدہ کیا تھا، اس وقت نہیں ان کو یاد آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی نے حضرت امام جعفر صادق سے انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے، امام جعفر صادق سے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے موجود ہونے پر دلیل چاہیے۔ تو امام جعفر صادق نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو میرا ایک تجارت ٹریڈ کا کام ہے اور میں جو ہے نا بائی سی، سمندر کے تھرو جو ہے نا میں سارا میری امپورٹ اور ایکسپورٹ چلتی ہے، آنا جانا جو میرا مال آتا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے اچھا تم ایسا کرو کہ تم اپنی زندگی کا کوئی جو بحری سفر جو تم نے کی ہے تجارت کا مال لے کر، تم کوئی واقعہ سناؤ اس کا جن سے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلیں میں آپ کو ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں کہ میں نہ ایک دفعہ، اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا میں ایک دفعہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا اور میں جس جہاز میں یا بحری جہاز میں یا فیری میں، کروز میں یا کشتی میں، جس بھی بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس سمندر میں جب طوفان آیا، اتفاق سے جب میں ڈوب رہا تھا تب مجھے ایک تختہ مل گیا، ایک تختہ میرے ہاتھ کو لگ گیا۔ میں نے اس لکڑی کے تختے کو فوراً پکڑ لیا اور میں اس لکڑی کے سہارے سے تیرنے لگا۔ اب جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو اب پہلے سے بھی زیادہ آندھی چلنے لگی، اور سمندر کی لہریں جب آندھی چلتی ہے تو جنہوں نے سمندر کا سفر کیا ہے وہ تو آندھی نہ چلے تو سمندر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کی وسعتیں، اس پانی کو دیکھ کر تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو جب آندھی چلتی ہوگی اور وہ سمندر کی لہریں آسمان سے اور ہواؤں میں باتیں کرتی ہوں گی تو کہنے لگا اچھا، اب امام جعفر صادق نے اس کو یہیں پر روکا۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایسا ہوا، وہ تمہارا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تم پانی میں ڈوب رہے تھے، تمہیں ایک لکڑی کا تختہ مل گیا جون سے، سچ بتاؤ۔ آپ نے فوراً پوچھا کہ اس وقت تم جب ان لہروں کے رحم و کرم پر تھے، اس وقت تمہارے دل میں کوئی ایسی ہستی تھی جس کی بارگاہ میں تمہارے دل کے اندر کوئی ایسے
جذبات پیدا ہوئے ہوں جن کو عجز اور نیاز، عجز و نیاز کے جذبات کہا جائے، ایسے کوئی جذبات پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے کہا بالکل ایسا ہوا. اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت ایک ہستی ایسی تھی کہ جس کی طرف میری ساری توجہ یہ چلی گئی. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہے تیرا معبود اور خدا جس کے لیے مصیبت کی گھڑی میں تمہارے دل میں نیاز مندی اور عاجزی کے جذبات پیدا ہو گئے. امام فخر الدین رازی نے امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ہے تیرا خدا، وہ ہے یہ جو بت اور یہ جو دوسری چیزیں اور یہ آگ اور یہ ستارے نہیں، ان چیزوں کو تو خود خدا نے پیدا کی ہے، یہ کسی کو کیا پیدا کریں گے، یہ تو خود اپنے محتاج ہیں، یہ خود نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. وہ ہے تیرا خدا جس وقت تمہارے دل میں جس کی طرف توجہ گئی تھی نا کہ یا مولا کریم تو ہی مالک ہے ساری کائنات کا، تو مجھے جس نے اس کو پیدا کیا اس ساری کائنات، وہ تیرا خدا ہے. علامہ قرطبی نے بھی اس مقام کے اوپر ایک بڑے کمال نقطے کی بات فرمائی کہ نفسیات انسانی کے اس انالیسس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، جب تکلیفوں کے سائے اور مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں اور اس کے دل میں اس وقت صرف اور صرف یہ وہ وقت ہوتا ہے جیسے وہ سمندر میں جب اس کا جہاز ٹوٹا اور وہ ایک لہروں کے رحم و کرم پر وہ ڈوب رہا تھا تو ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آیا. تو علامہ قرطبی لکھتی ہیں کہ اس وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جب اس کی توجہ جاتی ہے نا، ساری عمر کوئی دعا نہیں کرتا لیکن جب بیمار پڑ جائے. میں نے آپ کو ایک بندے کی مثال دی تھی چند روز پہلے، وہ ایک ادارے کا تھا، وہ سربراہ تھا. تو اس بندے کے مجھے اس کے جونیئرز نے بتایا، کیونکہ ہم رات دن اس کے ساتھ رہتے ہیں تو آگے پیچھے تو یہ بڑا ظالم آدمی ہے اور اس کو کسی کے اوپر رحم ہی نہیں آتا، مگر اگر اس کو صرف بخار ہو جائے نا اور بخار سے اس کو آرام نہ آئے تو یہ 24 گھنٹے بس اللہ 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 تسبیح پکڑ لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے اور مسجدوں میں نظر آتا ہے اور ہمیں بھی مسجد میں لے کے جاتا ہے. یہ مجھے یاد ہے، ایک پرانی بات ہے. مگر جب بندہ بیمار ہو جائے نا، تو پھر وہ بیماری بھی ایسی ہو کہ اس بیماری سے اس کو بچنے کی امید نہ ہو، تو پھر اس کی چیخیں بھی نکلتی ہیں، پھر اس کی دعائیں بھی نکلتی ہیں، پھر اس کے اندر اس کے ہاتھ دعا نہ بھی کر رہے ہوں تو اندر اس کا دعا کر رہا ہوتا ہے. جو پہلے بڑا وہ بظاہر توکل اللہ کی منزل پر قائم ہوتا ہے مگر اس وقت اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے. تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت سے جنسی ہے تو اسی کے لیے دامن رحمت میں پناہ کی امید بنتی. وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ اس کی دامن میں پناہ لینے کے لیے پھر اپنی ساری توجہ اس کی طرف کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو ہر پریشان حال کی التجا کو قبول فرماتا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت اصل میں جھوٹے جتنے بھی سہارے تھے، وہ بتوں کے، وہ آگ کے، وہ چاند کے، وہ سورج کے، وہ ستاروں کے، وہ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے، اس وقت یہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کی توجہ نہیں جس نے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے، تو مجھے محفوظ کر لے، تو مجھے بچا لے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. اس وقت ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. اور علامہ قرطبی اور امام جعفر صادق نے اس بندے کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ تیرا خدا ہے، وہ تیرا حقیقی خدا ہے جس کی طرف. اور علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ جب بندہ پھر ادھر توجہ کرتا ہے تو پھر بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ، وہ خدا ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے. جب وہ سارے حقیقی سہارے، جب بندہ اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اپنی ساری التجائیں یا اس کی طرف نگاہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ اس کی مدد کرتا ہے جون سا ہے. تو پھر صرف اسی اللہ کی رحمت کا سہارا، کیونکہ اس کے پاس باقی رہ گیا تھا، یہ وہ وقت تھا. مگر اخیر پر اللہ پاک نے پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی، تو ان کی
جو طوطا چشمی ہیں یا وہ جو وعدہ خلافی کرتی ہیں، اور جو اس سے وقت آنے پر تو انہوں نے اللہ کو مان لیا تھا، تو اس سے اللہ کی شان، اس کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، اس کی عظمت یا کبریائی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کا جو بھی نقصان ہے اسی کو نقصان ہے جو یہ کر رہا ہے، جو کبھی وعدے کرتا ہے اور کبھی وعدوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو اور نہ یہ اسلام کی ترقی میں اس کی کوئی رکاوٹ جون سی ہے پیدا ہوگی۔ البتہ اس کی نحوست اصل میں اس آیت میں یہ کہا گیا، اصل میں یہ مصیبت جون سی ہے یہ اسی کے لیے جو یہ کام کر رہا ہے، کہ اس وقت میں جون سا ہے وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اور جب مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے تو اس کو خدا بھول جاتا ہے، تو یہ اسی کے لیے وبال جان ثابت ہوگی، اور اصل میں یہ انہی کو نیست و نابود کر دے گی، انہی کو نیست و نابود کر دے گی۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ گیا، آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کرواتا ہے، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں، اور لوگ ان میں خوش ہوں، اچانک ایک آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی، اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لے جون سی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ اب وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں، بس اب موت کا وقت سامنے نظر آ رہا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کافر بھی بعض اوقات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہیں، اس وقت ان کو اللہ ہی یاد آتا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا جون سا ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں لَعِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، یعنی اس مصیبت سے بچا لیا، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے، ہم ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ نے تمہیں بچا لیا تو وہ پھر پھر وہ ان میں سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ تو اے لوگو، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی، تمہاری بغاوت، یہ جو تم بعد میں بدل جاتے ہو نا، اس کی نحوست، اس کا وبال جان، اس کی جو بھی مصیبت ہے یہ تمہارے لیے، یہ تم ہی اٹھاؤ گے، اس سے میری عظمتوں کی بریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔